الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورة آل عمران ورسولا إلى بنی اسرائیل انی قد جئتکم بآیت من ربکم انی اخلق لکم من الطین كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموت بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ ترجمہ: اور عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر ہو کر جائیں گے اور کہیں گے کہ میں تمہارے پروردگار کے طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، وہ یہ کہ تمہارے سامنے مٹی کی مورت بشکل پرند بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ خدا کے حکم سے سچ مچ جانور ہو جاتا ہے، اور اندھے اور ابرص کو تندرست کر دیتا ہوں، اور خدا کے حکم سے مردے میں جان ڈال دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھا کر آتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع رکھتے ہو سب تم کو بتا دیتا ہوں۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو ان باتوں میں تمہارے لیے قدرت خدا کی نشانی ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے عطا فرمائیں گے ان کی تفصیلات بھی ہیں، اور ان کی تفصیلات کے اندر یہ بھی ہے کہ یہ لڑکا جو ہم نے آپ کو دیا ہے مریم علیہ السلام، یہ لڑکا جو ہے بنی اسرائیل کی طرف اللہ سبحانہ وتعالی کا رسول ہوگا، اور اس کو معجزات دیے جائیں گے، اور ان کو جو معجزات دیے گئے ان میں ایک یہ تھا کہ وہ مٹی لے کر پرندے کی ایک صورت بنا دیتے تھے، پھر اس میں پھونکتے تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ پرندہ ہو کر اڑ جاتا تھا۔ اور ایک معجزہ یہ تھا کہ مادرزاد اندھے کی آنکھوں کی جگہ پر ہاتھ پھیر دیتے تھے جس سے وہ بینا ہو جاتا تھا اور دیکھنے لگتا تھا، اور ایک معجزہ یہ تھا کہ وہ برس والے کے جسم پر ہاتھ پھیر دیتے تھے جس سے ان کے جسم کی کھال صحیح ہو جاتی تھی اور مرض جاتا رہتا تھا۔ ایک بات اہم نوٹ کرنے کے لیے ہے کہ جو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نبی ہوتے ہیں اور ان کو جو معجزات دیے جاتے ہیں تو وہ اسی نسبت سے دیے جاتے ہیں جو کہ اس دور کے اندر ان لوگوں کے اندر مشہور و معروف ہوں۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا بہت زور تھا، اور ان کو جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے جو عصا دیا تو اس کے ذریعے سے جو ماہر ترین جادوگر تھے وہ بھی بالکل جو ہے عاجز ہو گئے اور سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا بہت زور تھا اور بڑے بڑے طبیب تھے، لیکن وہ طبیب جو تھے وہ مادرزاد جو اندھے ہوتے تھے ان کو بالکل صحیح نہیں کر پاتے تھے۔ اسی طرح سے جو برس کا جو مریض ہوتا تھا اس سے بھی وہ عاجز رہتے تھے اور اس کو بھی صحیح نہیں کر پاتے تھے، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت عیسیٰ کو بطور معجزہ ایسی چیزیں دیں جس کا کوئی بھی صاحب فن طبیب مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے جو ہے وہ کلام ایسا دیا جو کہ فصاحت اور بلاغت کی معراج تھا، کیونکہ ان کے زمانے کے اہل عرب جو تھے ان کو اپنی زبان پر بڑا گمان تھا، اور وہ جو ہے اپنے آپ کو جو ہے عربی اور دوسروں کو عجمی یعنی کہ گونگا کہتے تھے، لیکن جب قرآن جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تو یہ سن کر سب کی بولتی بند ہو گئی، کیونکہ ایسا کلام انہوں نے پہلے نہیں سنا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ بھی تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ انہوں نے 4 لوگوں کو زندہ کیا، 3 لوگوں کے بارے میں لوگوں نے یہ کہا کہ یہ تو ابھی مرے تھے، آپ کسی ایسے کو زندہ کریں جو بہت پہلے مرا ہو، تو انہوں نے سام جو کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان کی موت 4000 سال پہلے ہوئی تھی، ان کو زندہ کیا۔ اس کے باوجود ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ لوگ ایمان نہیں لائے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔